بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک نیوز دیکھنے اور سننے میں آئی کہ کسی گندے نالے کے کسی گندے کیڑے نے عدالت عالیہ میں ایک دعویٰ دائر کیا ہے کہ قرآن کریم کی 24 آیات کو قرآن سے ریموو کیا جائے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کچھ اہم پوائنٹس کی طرف متوجہ کروں گا۔ ابتداء اسلام سے لے کر ہمیشہ ہر دور میں ایسے گندے ذہن اور گندی فکر کے لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں اور اس قسم کے اعتراضات اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے تقریباً تین اسباب و عوامل کے تحت اور 3 محرکات کے تحت اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پہلی بات، وہ اپنی بدنصیبی اور ہدایت سے محرومی، حق اور انصاف سے دشمنی کے نتیجے میں اس طرح سے الٹی باتیں کہتے ہیں۔ دوسری بات، شہرت طلبی اور خود نمائی کے جذبات کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تیسری بات، سیاسی مقاصد کے تحت ایسی باتیں کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی نہیں جانتا، وہ نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، تو کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا۔ شہرت اور خود نمائی کے لیے یہ بہترین راستہ سمجھتا ہے کہ اسلام، قرآن، دین محمدی کے بارے میں کوئی نگیٹو تبصرہ کر دیا جائے اور پھر راتوں رات اس طرح ہیرو بن جائیں۔ تیسری چیز، سیاسی مقاصد کے تحت ایسی باتیں کہیں اور کہلوائی جاتی ہیں۔ ملک کے جو مسائل، مشکلات اور حالات، پریشانیاں اور اہم مدے ہیں، ان مدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہی اور کہلوائی جاتی ہیں۔ جس طرح سے جادو اور کھیل دکھانے والا مداری ایک کے بعد اپنے جھولے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا کھیل نکالتا رہتا ہے اور ڈمرو بجا بجا کر کے لوگوں کے دماغ کو، ذہن کو، سوچ کو پوری دنیا سے کاٹ کر کے تماشوں کے واقع جوڑ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ملک کے اصل مدے، مسائل، مشکلات اور پریشانیوں سے لوگوں کے دھیان اور توجہ کو ہٹانے کے لیے ڈمرو کی طرح ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، یہ بجتے ہیں اور ان کی آواز پر لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اصل مدوں سے دماغ، ذہن ان کا ہٹ جاتا ہے۔ یہ 3 اہم باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں عام مسلمانوں کا کیا رد عمل اور ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ذریعہ تیار کیے گئے میدان، پلان اور منصوبے کے مطابق ہم اتریں اور وہ کام کریں جو یہ گندے کیڑے چاہتے ہیں۔ مثلاً ایسے موقع پر اگر ہم ان گندے کیڑوں کا تذکرہ کریں گے اور ان کے خلاف احتجاج و پردرشن کریں گے اور ان کا نام لے کر کے ان کو سب و شتم کریں گے تو ان کو سب و شتم پسندیدہ ہے، ان کو عزیز ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی شہرت، خود نمائی اور پبلسٹی میں ہم معاون مددگار بن جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایسے گدھوں کو، ایسے گندے کیڑوں کا تذکرہ ہرگز نہ کریں۔ کہیں بھی ایسے گندوں کا نام کسی بھی موقع پر، نہ تحریر میں، نہ تقریر میں، نہ پردرشن میں، نہ احتجاج میں، کہیں بھی ایسے گندے کیڑوں کا نام اپنی زبان پر نہ لائیں، تاکہ ان کی پبلسٹی، شہرت نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیت الباطل بالصمت، باطل کو خاموش کر کے مار ڈالو۔ ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو جہاں
یہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوگا، شہرت پبلسٹی میں ناکام و ذلیل ہوگا، اسی طرح سے دوسرے بہت سے لوگ جو اپنی بدنصیبی یا سیاسی کھلونا کے طور پر اسلام کے خلاف سازخائی کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی، ان کے منہ پر بھی تماچا پہنچے گا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو سننے والوں کا دھیان، سننے والوں کی توجہ ان باتوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ایک شور ہے، ایک شرابہ ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ ایسے موقع پر جب ہنگامہ پروپیگنڈا ہو تو اس موقع کو آپدہ کو اوسر میں بدلیں۔ تو کیونکہ مخالفین کے پروپیگنڈا کے موقع پر جب بڑی تعداد میں لوگ کسی خاص مسئلے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس وقت اسلام کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچانے میں کافی سہولت ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضرت عمر نے اپنے قبول اسلام کے بعد اسلام کے اعلان کو، اپنے قبول اسلام کے اعلان کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ ان کے صاحبزادے کی زبانی کتب احادیث و آثار میں محفوظ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جو اس وقت لڑکے تھے مگر معاملات کو سمجھتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میرے والد عمر جب ایمان لائے تو معلوم کیا کہ قریش کا کون سا آدمی بات کو اچھی طرح نشر کر سکتا ہے۔ انہیں جمیل بن معمر کا نام بتایا گیا، وہ آج صبح اس کے ہاں پہنچے اور میں بھی ساتھ گیا کہ دیکھوں کیا کرتے ہیں۔ اس سے جا کر کہنے لگے کہ اے جمیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ اس کو بتلایا تاکہ وہ شور شرابہ کرے اور لوگوں کا دھیان، لوگوں کی توجہ ایک بات کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف۔ وہ اپنی چادر تھامے ہوئے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور وہاں گلا پھاڑ کر اعلان کیا کہ اے گروہ قریش سنو، عمر بن خطاب صابی ہو گیا، بددین ہو گیا۔ حضرت عمر بھی پیچھے سے آ پہنچے، انہوں نے پکار کر کہا غلط کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اظہار دین کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ اسی رات دشمن دین ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر اپنے قبول اسلام کی اس کو اطلاع دی۔ اسی طرح تیسرا کام یہ کیا کہ کعبہ مشرفہ میں اعلان نماز کی ادائیگی شروع کرا دی۔ محسن انسان صفحہ نمبر 211 212 نعیم صدیقی، بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 370۔ حضرت عمر کے ذریعہ اختیار کیے گئے تینوں طریقوں میں فائدہ یہ ہوا کہ دشمنی میں ہی صحیح لوگ ایک دوسرے کو اسلام کو حضرت عمر کے قبول اسلام کی خبر دینے لگے، جس سے اسلام کی فتح اور معاندین اسلام کی شکست کی سوچ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی، جو کہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اور خاص کر تیسری صورت میں بھی مادی فتح کے ساتھ اسلام کی فکری بالادستی کی تبلیغ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑھتی مخالفت کے دور میں بہترین دل و دماغ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حق پسند لوگ عام حالات میں غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن جب حق کی شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے تو اپنی خاموشی کی زنجیریں توڑ کر حق و انصاف کی دست و بازو بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اس وقت لوگوں کو اپنی بات سنانے اور بتانے کا ہمارے لیے خاص موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اگرچہ الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کو مثبت جواب دینے اور کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کی سہولت ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیں دعوت ایک نظریاتی جنگ ہے، اور نظریات کی جب تبلیغ کی جائے، نظریاتی باتیں جب لوگوں تک پہنچائی جائیں تو یاد رکھیں کہ نظریات مضاعف ہو کر کے، مضاعف اور ملٹی پلائی ہو کر کے پھیلتے اور بڑھتے ہیں۔ ایک چیز ہے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، چار لوگوں نے قبول کیا، لیکن نظریات کی جب ہم تبلیغ کریں، لوگوں تک نظریات پہنچائیں تو دو کے بعد چار، چار کے بعد 100، 100 کے بعد 1000، 1000 کے بعد لاکھ، لاکھ کے بعد کروڑ، کروڑ کے بعد ارب۔ اس طرح یہ نظریات پھیلتے اور بڑھتے ہیں۔ یہ جنگ جیتنا ایسے موقع پر نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے جب اسلام کے سلسلے میں مخالفین لوگوں کو کسی خاص نقطے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔
اس وقت اسلام مخالف پروپیگنڈے کے نتیجے میں حق پسند طبقہ اسلام کی صحیح تصویر دیکھنے اور سمجھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی دعوتی ذمہ داری کی ادائیگی میں پوری طرح سے لگ کر ہمیں نظریاتی جنگ فتح کرنی چاہیے۔ جو یہ زادخائی کی ہے اس گندے کیڑے نے، اس سلسلے میں ہمارا منصوبہ عمل اور حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ اس گندے کیڑے کا نام نہ لیں اور اس کیڑے کو ہم تذکرہ کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کا نام لے کر کے ریشم کا کیڑا نہ بنائیں، اور اس کا نام لے کر کے سب و شتم اور پردرشن احتجاج کر کے اس گدھے کو ہم گھوڑا نہ بنائیں، بلکہ بالکل اس کا تذکرہ چھوڑ دیں۔ جو لوگ قانونی طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں وہ تو عدالتی اور قانونی کارروائیاں کرتے رہیں گے، لیکن عام مسلمان جو کورٹ اور کچہری میں براہ راست اس کے خلاف کارروائیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اپنے گھروں پر رہ کر کے بھی اس کے خلاف، اس کے ذریعہ پھیلائی گئی باتوں کے خلاف صحیح باتیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے 24 آیتوں کو ریموو کرنے کی بات کی ہے۔ اب پورا ملک بلکہ پورا عالم 24 آیتوں کے بارے میں سمجھنا چاہ رہا ہے اور صحیح بات جاننا چاہ رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی کتاب 24 آیتیں حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب کی ہیں۔ اس کی انگریزی اور ہندی بھی شائع ہو چکی ہے۔ اردو میں سوشل میڈیا پر لوگ پوسٹ سینڈ کر رہے ہیں۔ اردو سے اہل اسلام اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن ہندی اور انگریزی میں پورا ملک اس کو پڑھے گا اور سنے گا۔ اس لیے اس کی ہندی اور اس کی انگریزی PDF حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جائے۔ دوسری کتاب عالی جناب سوامی لکشمی شنکر آچاریہ جی کی ہے، اسلام آتنک یا آدرش، یہ ہندی میں ہے۔ اس کتاب کو بھی بہت زیادہ سینڈ کی جائے اور بہت زیادہ پوسٹ کی جائے اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زبان جن کی صاف ہے، خاص طور پر جو الیکٹرک میڈیا پر کام کرتے ہیں، وہ ان دونوں کتابوں کے الگ الگ چیپٹرز کو چھوٹے چھوٹے کلپ کی شکل میں آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے لوڈ کریں اور آڈیو ویڈیو کلپ بنائیں اور نیٹ کے تمام پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہر مسلمان جو گھروں میں بیٹھا ہے، دکانوں پہ بیٹھا ہے، 2 منٹ 1 منٹ کا ٹائم صبح شام دے، دوپہر میں دے، رات میں دے، اور اگر صبح اس نے ان کتابوں کو آگے سینڈ کیا، ان کتابوں کے کلپ اور آڈیوز کو آگے سینڈ کیا، تو دوپہر میں بھی سینڈ کرے، شام کو بھی سینڈ کرے، رات میں بھی سینڈ کرے۔ کوئی ایک آدمی رفیق گھر کے کسی فرد نے سینڈ کر دیا تو دوسرا اس پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ دوسرا بھی سینڈ کرے۔ جتنی کثرت کے ساتھ ہم آگے اس کو سینڈ کرتے رہیں گے، اتنی ہی زیادہ لوگ سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ناانصافی اور انصاف کی اس لڑائی میں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن جب کثرت کے ساتھ پوسٹیں نیٹ پر سینڈ ہوں گی، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور دوسرے پلیٹ فارم پر، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حق اور انصاف کی بات سننے پر مجبور ہوں گے اور ان کے سامنے یہ باتیں کھل کر کے فوراً آیا کریں گی نیٹ کھولتے ہی۔ تو اس لیے کوئی مسلمان مطمئن نہ ہو، چپ چاپ نہ بیٹھے، بلکہ تمام مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو بہت اچھے انداز میں پورے ملک بلکہ پورے عالم تک پہنچائیں۔ اس گندے کیڑے نے اپنی شہرت اور ناموری کے لیے اور ارباب سیاست اور ملک کے ذمہ داروں کی کمزوری، کوتاہی اور ان کی عیوب کی پردہ پوشی کے لیے اس طرح کا کھیل اور تماشا کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں پورا ملک متوجہ ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے، ان آیتوں کی تفصیلات کو جاننے کے لیے۔ اگر ہماری طرف سے پوسٹیں نہیں جاتی ہیں، ہم نہیں سینڈ کرتے ہیں اور پردرشن، احتجاج، سب و شتم میں اپنی توانائی کو صرف کرتے ہیں، تو پھر یہ ہیرو بھی بن جائے گا، گدھا گھوڑا بھی بن جائے گا، کیڑا ریشم کا بھی بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کا تذکرہ چھوڑ کر کے ہم ان آیتوں کے تعلق سے وہ تفصیلات اور وضاحتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے مزاج کے مطابق ہیں، جن کی شریعت نے
ہدایت دی ہے، شریعت میں جو مطلوب ہیں وہ پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کے اندر اسلام کی ہوا چل پڑے اور ہدایت کی ہوا چل پڑے۔ یہ اس کا پروپیگنڈا، اس کا شور شرابہ فتوحات کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔ ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نہیں بلکہ سر کٹا کر کے سچے شہیدوں کی رتبوں سے سرفراز ہو جائیں۔ اگر ہم ان آیتوں کی وضاحت اور تفصیلات کے سلسلے میں، ان کی تفسیر کے سلسلے میں اس طرح کا کام کریں کہ خوب پوسٹیں شیئر کریں، خوب پوسٹیں شیئر کریں، ان کتابوں کو آگے شیئر کریں، ان کی آڈیو اور ویڈیو کلپس چھوٹے چھوٹے بنا کر کے آگے سینڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے اور ملک کو امن و انصاف عطا فرمائے اور ملک کے اندر پیدا بے چینی اور اضطراب کو ختم فرمائے، ملک اور پورے عالم کے تمام انسانوں کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اشرف قاسمی، خادم الافتاء، شہر مہیپور۔